Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Asya Habib, Associate Professor and Consultant Gynecologist at Rahman Medical Institute, Peshawar. प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन जब विज़िट के लिए आती हैं, रूटीन चेकअप के लिए आती हैं, तो हम उन्हें कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ वगैरह का पता चल सके। कभी कभार अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि बच्चे के गिरद पानी कम है। ये सुन के देख के पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर उनके वही क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के गिरद पानी क्यों कम हुआ, इसकी क्या वजह है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे के ऊपर और कैसे इसको हम ठीक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी कि एमनियोटिक फ्लूइड या बच्चे के गिरद जो पानी है ये आता कहाँ से है, फिर उसके बाद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी कम होने की क्या क्या वजूहात हैं, कैसे हम डायग्नोज करते हैं और आखिर में क्या क्या इसके हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअली बनता कहाँ से है। एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के गिरद पानी है प्रेगनेंसी के स्टार्ट में जो पहले 8 हफ्ते होते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो खुद भी डेवलप हो रहा होता है, इसका जो मेन सोर्स होता है वो मदर होती है। माँ के ब्लड से ही ये बन रहा होता है। ठीक है, जब बच्चा खुद बन जाए उसके बाद वो उसको टेक ओवर कर लेता है और फिर इसके बाद मेन सोर्स जो होता है वो बच्चे का यूरिन होता है, उसी से लाकर या एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। मेन सोर्स आफ्टर 8 वीक्स जो है दैट इज़ यूरिन ऑफ द बेबी। इसके साथ साथ जो है कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जो है लंग्स की है, जो फेफड़ों से कुछ सिक्रीशंस आती हैं वो भी हैं, कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन प्लेसेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन का भी है, लेकिन मेन सोर्स जो है वो फीटस का जो बेबी का जो यूरिन है वही होता है। अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे इसके आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी जिस तरह एक बलून लें और बलून के अंदर आप कोई चीज़ डाल लें, पानी डाल लें और उसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट डाल लें। अभी जो पानी है ये यही एमनियोटिक फ्लूइड है और जो ऑब्जेक्ट है ये बेबी है। ठीक है, तो जिस तरह बैलून के अंदर आप उसको प्रेस करेंगे तो जो चीज़ जो भी जब भी आप उस बैलून को प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो उस चीज़ के साथ नहीं जाता, मेन प्रेशर जो है वो उसका इस पानी के ऊपर आता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? जब पानी मुनासिब मिक़दार में मौजूद होता है तो खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी के दौरान कहीं भी माँ को कोई चोट लगे, पेट को कोई चोट लगे, तो ये पानी कुशन की तरह इफ़ेक्ट करता है और ये सारी चोट जो है वो उस पानी की तरफ आती है, वो बच्चे तक नहीं पहुँच पाती, नंबर 1। दूसरा ये कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं बच्चे को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती हैं। फिर इसके अंदर पानी के अंदर बच्चा बड़े आराम से अपने हाथ पाँव मार रहा होता है। अगर पानी की मिक़दार कम हो जाएगी तो बच्चा मूव नहीं कर सकेगा, तो उसके हाथ पाँव टेढ़े-मेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है बच्चे के जो लंग्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये पानी चाहिए होता है। अगर ये पानी की मिक़दार कम होगी तो फेफड़े सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसके साथ साथ जो है ये जो बच्चे की जो नाड़ होती है जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, ये भी एक लंबी सी कॉर्ड होती है और ये फ्लोट कर रही होती है, इस पानी के अंदर तैर रही होती है। ठीक है, तो अगर बच्चे के नीचे अगर ये आ भी जाए, क्योंकि ये जो नाड़ है इसके अंदर सारी खून की रगें इसके अंदर होती हैं और इसी के थ्रू बच्चे को ब्लड सप्लाई होती है। अगर ये प्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाए बच्चे के नीचे, तो उसकी ब्लड सप्लाई इफ़ेक्ट होगी और इसके साथ बच्चे की हार्ट बीट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब बच्चे के बैग में पानी नॉर्मल होता है तो ये उसके ऊपर बच्चा आ भी जाए तो वो जल्दी से फ्लोट होता रहता है, तो वो हट जाता है, वो कुछ थोड़ी देर के लिए होती हैं। लेकिन अगर पानी की मिक़दार कम हो जाए तो वो अक्सर ये जो कॉर्ड है या नाड़ है बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाती है और उसके साथ बच्चे की हार्ट बीट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसीलिए अक्सर ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो लेबर पेन से बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यही कॉर्ड जब प्रेस होती है तो इससे बेबी की हार्ट बीट में प्रॉब्लम्स आती हैं और अक्सर इमरजेंसी सिज़ेरियंस फिर करने पड़ते हैं ऐसे पेशेंट्स के। तो ये सारे कुछ इसके फ़ायदे हो गए। अब इसकी वजूहात क्या-क्या हैं? वजूहात जो हैं या तो बच्चे में कोई मसला है या माँ में कोई मसला है या प्लेसेंटा में कोई मसला है या इसकी कोई वजह हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब सबसे नंबर 1 जो है बच्चे में क्या मसला हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये बनता है बच्चे के यूरिन से। यूरिन कहाँ से आता है? गुर्दों से। अगर बच्चे के गुर्दे सही तरह से नहीं बने हुए, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। या अगर गुर्दे सही तरह से बने हैं, यूरिन भी बन रहा है, लेकिन फिर नीचे आता है गुर्दों से यूरिन आता है मसाने में। मसाने में कोई मसला है, मसाना या तो बना नहीं है या अगर बना हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसा कुछ रास्ता उसका रोका हुआ है जिसकी वजह से लाइक्वर जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके निकल रहा है। और ये अक्सर जो मेल बच्चे होते हैं, मेल बेबीज़, उसमें एक कंडीशन पाई जाती है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स,
اس کی وجہ سے بھی اکثر ہو جاتا ہے، اور پھر الٹراساؤنڈ پہ وہ نظر آ جاتی ہے وہ چیز، اور یہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے، اکثر ٹریٹیبل کاز ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی مطلب بچے کے اگر گردوں میں، مثانے میں یا اس کے راستے میں یورتھرا میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ اس کے ساتھ اس کی اماؤنٹ کم ہو سکتی ہے. یا بچہ جو ہے اس میں کوئی کروموزومل ابنارمیلٹی ہو تو اس کے ساتھ بھی پھر شروع ہی سے لائکر کی اماؤنٹ صحیح بن نہیں پا رہی تھی، وہ کم آتا ہے. یہ تو ہو گئے بچے کے مسائل. پھر ماں میں کوئی مسئلہ ہو، اگر ماں کو کوئی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے، شوگر ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا، تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، دل کی کوئی بیماری ہے، سانس کی کوئی تکلیف ہے، اس کے ساتھ بھی پانی کم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا جو ہے پلیسنٹا میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ صحیح طرح سے وہ بھی ماں ہی کے کوئی کنڈیشن ہو، اس کی وجہ سے اکثر جو ہے پلیسنٹا صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا، اور پھر اس کے ساتھ نہ صرف پانی کم ہوتا ہے بچے بلکہ بچے کی گروتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. ایک کنڈیشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری میچور رپچر آف میمبرینز. اگر ٹائم سے پہلے 37 ویک سے پہلے کسی وجہ سے اگر بچے کی جو میمبرینز ہیں وہ اگر رپچر ہو جائیں، پھٹ جائیں، ویک ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے بھی پانی کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ کنڈیشنز ہو گئی. اگر ماں بھی ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، میمبرینز بھی رپچر یا لیک نہیں ہوئے، تو پھر اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں ایڈیوپیتھک، یعنی اس کی ہمیں کوئی ایسی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. تو یہ تقریباً 30-40% لوگوں میں تو کوئی وجہ پتہ ہی سامنے ہی نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ ہوگی کچھ کنڈیشنز. اب آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اکثر لوگوں کو پتہ کچھ ایسے سمٹمز نہیں ہوتے، اور بائی چانس الٹراساؤنڈ پتہ چل جاتا ہے. پھر دوسری اس کی جو کچھ کامن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو جب ہم مدر کی ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس کا جو یوٹرس ہوتا ہے اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس کا پیٹ کم نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بچے کی جو ہے ہارٹ بیٹ میں پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں، بچے کی موومنٹس ماں کو کم فیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کی میمبرینز لیک ہوئے تو پیشنٹ کمپلین کرتی ہے کہ مجھے نیچے سے بہت زیادہ پانی پڑا. تو یہ سارے کچھ علامات ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ پانی کا کوئی مسئلہ ہے. پھر جب ہم الٹراساؤنڈ کے لیے بھجواتے ہیں تو الٹراساؤنڈ پہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو کہ الٹراسونالوجسٹ دیکھتے ہیں. یا تو ایک ہوتا ہے امنیوٹک فلوئڈ انڈیکس، جو کہ بچے دانی کے اندر 4 کوارٹرنٹس کو میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں کہ یا جو امبلیکل کارڈ ہے اور بچے کا کوئی باڈی پارٹ نہ ہو، اس میں جو ہے چاروں کونوں میں جو امنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے اس کو میجر کر لیتے ہیں، پھر اس کا ایوریج نکال کے ہمیں بتا دیتے ہیں. تو 5 سے لے کے 25 تک، 5 to 25 تک جو ہے وہ نارمل ہے. 5 سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اولیگوہائیڈرامیاز ہے. لیکن 8 جو ہے وہ ہمارا بارڈر لائن میں آتا ہے. جب 8 سے کم ہونے لگتا ہے تو پھر ہمارا تھوڑا سسپیشن زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا میجر ہے وہ ہے ڈیپسٹ ورٹیکل، سنگل ڈیپ ورٹیکل پاکٹ. وہ کسی بھی ایک جگہ پہ ایک بڑا سا پاکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کتنا، اس کی سنگل پاکٹ کی میجرمنٹ کتنی ہے. اگر وہ 2 سینٹی میٹر سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے اولیگوہائیڈرامیاز ہے. تو یہ تو ہمیں کچھ الٹراساؤنڈ کے میجرز ہو گئے. کچھ کلینکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لائکر یا اماؤنٹ آف لائکر یا امنیوٹک فلوئڈ جو ہے وہ کم ہے. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے کاز پہ، اس کی وجہ کیا ہے. اگر تو لائکر جو ہے یا جو امنیوٹک فلوئڈ ہے یا جو بچے کے گرد پانی ہے، اگر یہ شروع ہی سے کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو بچے میں کوئی جینیٹک مسئلہ ہے، یا بچے کے گردوں مردوں میں کوئی مسئلہ ہے. اور وہ اکثر جو ہے جو ہم انوملی اسکین کرواتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے. انوملی اسکین پہ اگر بچے کے گردے وغیرہ سب کچھ آرگنز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک بنے ہوئے ہیں، تو ان لائکلی چانس ہے کہ کوئی بچے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم پہلے اسٹرکچر ابنارمیلٹیز کو رول آؤٹ کرتے ہیں انوملی اسکین کے اوپر. پھر کیونکہ اگر شروع ہی سے لائکر کم آ رہا ہے تو بچے کے ضرور کوئی نہ کوئی ابنارمیلٹی ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہوگا اور اس میں یہ چیز پانی جو ہے وہ کم ہوگا. دوسرا جو ہے اس کے اگر اس کی ماں میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ تو شروع ہی سے، جب اگر ایسے پیشنٹس کو ہم ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹارٹ سے، جیسے پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آئے، بلکہ اگر پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس آ جائے تو جو بھی اس کی کنڈیشن ہے، اگر وہ آپ ان کی بیماری جو ہے وہ کنٹرول ہوگی تو ان لائکلی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. پھر ایسے پیشنٹس کو ہم پریگنینسی کے دوران فالو کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی ان کی کنڈیشن ہے، اگر ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تھائرائڈ ہے، وہ اگر کنٹرول ہوگا تو یہ چیز پھر کافی حد تک مینیجبل ہوتی ہے. اس کو ہم فالو اپ کے ذریعے کنزرویٹیولی مینیج کرتے رہتے ہیں. تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ اگر میمبرینز رپچر ہو گئی ہیں تو اس کی الگ سے پوری ٹریٹمنٹ ہے. اگر 37 ویک سے پہلے ہوئی ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنزرویٹیولی مینیج کریں، اور اگر 37 ویکس پہ آ کے ہو گئی ہے تو پھر
ہمیں اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہمیں پھر مریض کو ڈلیور کرانا پڑتا ہے، کیونکہ جتنا پانی کم ہوتا جاتا ہے سیزیرین سیکشن کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی کچھ کنڈیشنز جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اب وہ والے پیشنٹس ایڈیوپیتھک والا جو گروپ ہے جس میں کچھ پتہ نہیں ہے، ماں بھی ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، بظاہر گروتھ بھی ٹھیک جا رہی ہے، پھر بھی پانی کم ہے، ایسے پیشنٹس کے لیے ہم پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا فلوئڈ انٹیک زیادہ رکھیں، کم از کم دن میں 2 لیٹر پانی ضرور لیں۔ پانی کے علاوہ باقی فلوئڈز ہیں ان کا استعمال آپ زیادہ رکھیں، کیونکہ فلوئڈ انٹیک کے ساتھ آلدو سورس تو اس کا ماں کے اس سے بہت کم سورس اس کا آتا ہے، بٹ اسٹل اس کا کچھ رول ہے، کچھ لوگوں میں یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ تو فلوئڈ انٹیک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، اب چاہے وہ اورلی ہے یا کچھ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی ہم کبھی کبھار پیشنٹس کو ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں آئی وی فلوئڈس کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایل آرجینین کے ساشے ہیں امائنو ایسڈز والے، تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی اسٹڈیز ہیں کہ ریزلٹس بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے بھی کافی امپرومنٹ آ جاتی ہے، کیونکہ ایل آرجینین جو ہے یہ ویسو ڈائلیٹر ہے، یہ بلڈ ویسلس کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، اس سے بلڈ فلو اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کافی حد تک پانی جو ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساشیز بھی یا ساشیز کے فارم میں یا آئی وی فلوئڈ کے فارم میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج پہ، جسٹیشنل ایج پہ، کہ کس پریگنینسی کے کس ٹائم پہ پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کیا ہے۔ اگر پیشنٹ نے ارلی پریزنٹ کیا ہے، 20 ہے ویکس ہے، 24 ویکس ہے اور پانی بہت زیادہ کم ہے، تو ایسے پیشنٹ کی پروگنوسس اچھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسی کنڈیشن بہت اسٹارٹ سے اگر پانی کی مقدار کم آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ پرابلم بچے کے اندر ہے۔ ایسے بچوں کے لنگس صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے اور باقی باڈی بھی ساری ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے۔ اکثر ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کی پریگنینسیز ہم ٹرمینیٹ کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر پریگنینسی جو ہے کہ اینڈ میں 3rd ٹرائمیسٹر میں اگر یہ ہوا ہو اور ابھی 37 ویک سے پہلے ہوا ہو تو پھر اس کو ہم کنزرویٹیولی مینیج کرتے ہیں، فالو اپ پہ رکھتے ہیں، اسکینز ریپیٹ کرواتے رہتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم 37 ویکس تک لے کر جائیں۔ ایک دفعہ پیشنٹ 37 ویکس کراس کر لے تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹ پاس بیبیز کو ہم ڈیلیور کر دیا جائے، تاکہ سیزیرین کے چانسز جتنا اچھا جلدی ہوگا اتنا سیزیرین کے چانسز کم ہوں گے، کیونکہ پانی کم ہوتے ہوتے آخر تک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے کہ پھر نارمل ڈیلیوری کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ 37 ویکس کراس کرتے ہی ڈیلیوری پلان کر لی جائے۔ اب اگر کوئی ایسی انڈیکیشن سیزیرین کی تو سیزیرین، ادروائز کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہی ڈیلیور کرائیں۔ تو یہ ساری کچھ باتیں تھیں لائکر سے، ایمنیوٹک فلوئڈ سے ریلیٹڈ۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔